تو اب جناب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور اہم معاملے کی، وہ ہے جناب شہر قائد میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے کافی جو ویسے بہت سے مسائل ہیں لیکن امن و امان بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے اندر اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ایک بار پھر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا پہلے ہم سنتے تھے کہ گھر کے باہر لوٹ لیا، اچھا اس کے بعد جناب بینک سے نکلتے ہوئے لوٹ لیا، موبائل فون چوری کر لیا، لیکن صاحب حیثیت افراد کو لوٹا جاتا تھا۔ اب ایک نیا اور المیہ یہ جنم لے رہا ہے کہ موٹر سائیکل سوار آتے ہیں تو کبھی سبزی فروش کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی تھی۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اتنا چلڑ چور جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ وہ ہم نے سبزی فروش کو جس طریقے سے کورنگی میں آپ نے وہ ویڈیو آپ کے سامنے تھی، کس طریقے سے جب وہ بیچارہ سارا دن دہاڑی کما کے گھر جا رہا تھا، اس وقت اس نے جا کے بائک پر آیا، بڑے مطمئن شکلوں کے ساتھ آئے جناب، اس کو لوٹا اور چلے گئے۔ یہ تو سبزی فروش کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ آپ نے دیکھا۔ ساتھ میں کباڑیے کی دکان میں جناب بھی ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا جو چور آیا، وہ بڑے آرام سے مطمئن ہو کے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ انٹر ہوئے کباڑیے کی دکان میں، کباڑی کی دکان والے سے اس نے لیے پیسے، اور پھر سے دیکھیں سکون سے کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو کہ پکڑا جائے گا۔ بڑا ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، آپ دیکھیں مطلب شرم کی تو اب بات ہی کیا کریں۔ ہاں مطلب دیکھیں جیسے آپ اپنے جاب پہ جاتی ہیں، آپ اپنا کام کرتی ہیں، ہمارے باقی تمام ساتھی کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی صبح صبح نکلے تیار ہو کے، منہ ہاتھ دھو کے، بال بنا کے، چلیں جی کہاں جا رہے ہیں، ذرا چوری کر کے کسی کو لوٹ کے آ جاؤ۔ مجھے بتائیں یہ جو کباڑی کی دکان ہوتی ہے اس میں جو ہم پرانی چیزیں جا کے بیچتے بھی ہیں تو کتنا، اگر آپ پرانی کوئی چیزیں بیچے کتنے کی، 100 روپے کی بک جائے گی، 150 کی بک جائے گی، 200 کی بک جائے گی، 10 20 ایون کے 50 روپے میں بھی جو ہے نا وہ چیزیں بکتی ہیں۔ مطلب آخر اگر سارا دن کی دہاڑی کی بات کریں نا، یہ کتنا کما لیتے ہوں گے، 400 روپے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی میں چور آیا ہے، گاڑی میں چور آیا ہے، رکا ہے، کباڑی کی دکان پہ گیا ہے، میرے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے سوچا ہوا تھا جی کہ میں نے آج اس کو جو ہے لوٹنا ہے، بڑے آرام سے اندر جی بڑے آرام سے اندر گیا، اس کو 2-3 لگائی بھی ہیں بیچارے کو جو اندر کباڑیا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد بڑے آرام سے بے غیرتی کی انتہا کرتے ہوئے، مطلب شرم حیا کی ہم کیا بات کریں، وہ تو نظر ہی آ رہا ہے، شرم حیا ہوتی تو وہ یہ حرکت ہی کیوں کر رہا ہوتا، گاڑی میں بیٹھا ہے اور لے بھائی نکل گئے۔ تو اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ تو چلیں واقعہ ہو گیا، اس کے بعد ایک اور تھوڑی سی ایک ویسے تو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ روزگار کی غرض سے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں، اور آپ کے شہر لاہور سے ہم نے دیکھا کہ لوگ ویسے تو اچھے کام کرنے ہی آتے ہیں، لیکن ایک صاحب جو ہیں وہ یہاں پر آئے اور جیب کاٹنے کے لیے، اور جیب کاٹنے کے لیے وہ بھی بڑے بڑے جنازوں میں، جسٹ امیجن۔ بالکل اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ جو ابھی کل کیونکہ شمیلہ فاروقی صاحبہ کے جو فادر ہیں وہ بہت عرصے بیمار تھے، تو کل ان کا انتقال ہوا، تو ہماری دعائیں شرمیلا کے ساتھ ہیں، شرمیلا کی پوری فیملی کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ان کے جنازہ کل شام تھا۔ اب یہ جو چور تھا اس کی پوری کوشش تھی کہ جو کل ان کے جنازے میں آ کے شرکت کرے، پھر انہوں نے عمر شریف صاحب کے جنازے میں بھی آ کے شخص نے شرکت کی، اور کام کیا کرتا تھا کہ جنازے کو صرف شرکت نہیں کرتا تھا، کندھا بھی دینے پہنچ جاتا تھا، اور آس پاس کے رہتے لوگوں سے اس کے اندر طریقہ کار کیا ہوتا ہے مدیہ؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب آپ جنازے میں جاتے ہیں تو بہت سے لوگ آ کے پرسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں، اور اسی گلے ملنے کے اندر ظاہر توجہ آپ کی کہیں اور ہوتی ہے، تو وہ آپ سے آپ کی جیبوں پہ ہاتھ صاف کر دیتے ہیں، اور اکثر یہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بالخصوص اس حوالے سے آیا کرتا تھا لاہور سے، دہاڑی لگاتا تھا، اور اچھی خاصی دہاڑی لگتی، لیکن جناب مزہ تب آیا جب اس نے پی ٹی آئی کے رہنما کی جیب کاٹی تو وہ پھڑا گیا۔ جب پھڑا گیا پھر بعد میں پتا چلا کہ اس نے ایگزیکٹلی کیا کچھ کیا تھا۔ نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر یہ کیا ہو رہا ہے شہر قائد میں؟ میرے شہر سے لوگ روزگار کمانے کے لیے کراچی آتے ہیں، یہ بھی خیر روزگار کمانے ہی آیا تھا، لیکن یہ کس قسم کا روزگار ہے؟ دیکھیں شہر قائد کی صورتحال یہ ہے کہ شہری روزانہ لوٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ آپ کے اس 9 ماہ کے دوران اب تک تقریباً 39,000 کے قریب موٹر سائیکلیں چوری یا چھینی جا چکی ہیں، 19,000 کے قریب آپ کے موبائل فون چھینے یا چوری کیے جا چکے ہیں۔ نہ کباڑی بچا ہے، نہ سبزی والا، نہ امیر، نہ غریب، نہ گھر کے اندر والا، نہ گھر کے باہر والا۔ کراچی اسٹریٹ کرائم اور جرائم کے حوالے سے اتنا فیمس ہو گیا ہے کہ لوگ اب دوسرے شہروں سے یہاں پہ آ کے جیبیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ راجہ ازہر والی اسٹوری بھی میری اسٹوری تھی، کل رات کو ہم نے اس کو بریک کیا تھا، اور اس کا ہم نے جنازہ بھی چونکہ ہم نے کور کیا تھا، تو اس کے اندر بھی فوٹیج میں یہ جو ملزم نظر آ رہا ہے۔ اور عمر شریف کے جنازے میں تقریباً 15 کے قریب لوگوں کے موبائل جیبیں کٹی تھی، 15 کے قریب موبائل فون گئے تھے۔ اس کے علاوہ جب اس سے کل تفتیش کی تو اس نے کہا کہ یہ ناگن میں اپنے ایک دوست کے پاس آتا ہے، وہاں رہتا ہے، ہر 2 مہینے بعد یہ کراچی آتا ہے، اس طرح بڑے جنازوں میں شرکت کرتا ہے، اور شام میں اس نے عثمان فاروقی مرحوم جو ہے ان کے جنازے میں شرکت کرنا تھی۔ اچھا وہاں بھی اس نے یہی ایکسرسائز دہرانی تھی، لیکن اس کی جو شامت آئی جو راجہ ازہر کی جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا، اور انہوں نے اصل میں بات یہ کہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے نا بندہ کہ چلو اتنی آسانی سے کام ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ آپ ذرا بتائیں، آپ جو بتا رہے تھے۔
تو اس کو جب پکڑا تو پھر اس نے یہ بتایا کہ یہ کراچی ہر 2 مہینے بعد آتا ہے اور یہاں پر جب اچھا خاصا مال جمع کر لیتا ہے پھر واپس چل جاتے ہیں. پولیس نے اس کے دوست کا نمبر لیا, اس سے پوچھا کہ آپ کیسے طرح یہ شخص پکڑے گا, آپ کا نام لے رہے. تو اس نے کہا بھائی میں تو ہائی وے پر ہوں اور میں لاہور جا رہا ہوں, میں اس کے لیے نہیں آ سکتا. اس کا مطلب یہ کہ مطلب وہ بھی ایسوسیٹ ہو سکتا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن وہ اس کے پیچھے نہیں آیا اس کی ضمانت کروانے کے لیے. جیب کترے کا جو کام ہوتا ہے نا, یہ ویسے تو بہت معمولی ہے اور اس کی ضمانت بھی ویسی ہو جاتی ہے شخصی, اس پر بھی کوئی کہتا ہے کہ چلو چھوڑ دو. لیکن اگر آپ اس کا مجموعی طور پر دیکھا جائے کہ 15 اگر وہ موبائل نکالتا ہے اسی میں والیٹ, اب آپ راجہ اظہر کی جیب میں تقریباً 10,000 روپے تھے, وزٹنگ کارڈ تھے, ATM کارڈ تھے, کچھ تھا, بہت زیادہ چیزیں نہیں تھی. لیکن یہی اگر 10 سے 15% ہو تو آپ سوچیں یہ لاکھوں میں مالیت چلی جائے گی. موبائل فونز کی بھی اس کی ایئر ٹکٹ نکل کے بچت بھی ہو گئی. بالکل. تو کراچی کی صورتحال اس وقت یہ ہو چکی ہے, پولیس کا یہ کہنا ہے جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. دیکھیں ایک تو ہماری جو معاشیات ہے, جو معاشرت اکنامیکل صورتحال ہے وہ, اور بے روزگاری, یہ ایک سائڈ پہ کر کے اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں, جو منشیات کا استعمال کرنے والے ہیں, سب سے زیادہ چوری ڈکیتیوں میں وہ ملوث ہے. سیکنڈ جو ایلینز ہے یا جو افغانی جو یہاں پر کراچی میں آئے ہوئے ہیں, جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جتنے بھی چھوٹے جرائم ہو رہے ہیں, سائڈ گلاس چوری کرنا, گلاس توڑ کے اندر سے بیگ نکال لینا, لیپ ٹاپ نکالنا, نشے ہی وہی ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے. بڑے آرام سے مطلب ان کو کوئی بھی چیز ملے تو وہ لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا بھی جیسے بھی آپ نے بات کی نا کہ چلے جی ان کے ہاتھ پیسے نہیں لگے لیکن موبائل لگ گیا, موبائل بھی لگا تو کارڈز, مطلب اس کے لیے تو کارڈز اتنے میٹر نہیں کرتے, لیکن آپ کے لیے تو کارڈز, کیونکہ آپ کے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, آپ کا شناختی کارڈ اس میں ہوگا, آپ نے ڈرائیونگ لائسنس اس میں ہوتا ہے. اب تو خیر ہمارے پاس ہمارا ویکسینیشن کارڈ بھی آ گیا ہے, ہمارے دوسرے ATM کے کارڈز آتے ہیں. ہم ایک اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ جی پہلے جا کے رپورٹ کریں نکلوانے. اچھا جو بھی آپ نے بات کی نا کہ مطلب ٹھیک ہے یہ نشئی کرتے ہیں, لیکن ابھی جو کباڑیے والی ویڈیو آپ نے دیکھی, دن دہاڑی کتنا بے شرم ہو کے وہ شخص گاڑی میں آیا ہے, کباڑیے کے شاپ میں جاتا ہے, اس سے پیسے لوٹتا ہے, اس کو مارتا ہے اور واپس آتا ہے گاڑی میں بڑے بھرم سے بیٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ کس قسم کے چور آ گئے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ایز اے کرائم رپورٹر جو میری پرسنل آبزرویشن ہے, یہ وہ بالکل یہ ان ٹوٹے ہوئے, یہ کراچی کے وہ ٹوٹے ہوئے گروپ, یہ وہ ملزمان ہیں جو بیٹھے بیٹھے جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے بھتہ جمع کرتے تھے, پرچیاں بیچتے تھے, ان کو کہیں سے بھی پیسے آسانی سے ملتے تھے. رینجرز پولیس نے جب کارروائیاں کی, ان کی گرفتاریاں ہوئی, کچھ بھاگ گئے, کچھ رکے, کچھ گرفتار ہوئے, پھر جیل سے واپس آ گئے. اب انہیں سروائیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو یہ جو باڈی لینگویج ابھی جو ہم نے دیکھی اس کی, جس کے اندر نہ ڈر نہ خوف, اور اکیلا بندہ آ کے اس کو یہ بھی خوف نہیں کہ ابھی کوئی پولیس والا آئے گا تو مجھے انکاؤنٹر میں مار بھی سکتا ہے, زخمی ہو سکتا ہے. تو یقیناً پولیس ان گروپوں پہ بھی کام کرتی ہے جو جیل جاتے ہیں اور جیل سے چھوڑ کر واپس آتے ہیں ضمانت پر آ کر. سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ آپ اگر منشیات کا سب سے ہیوی کیس ہوتا ہے 696 کہلاتا ہے, اگر آپ اس کے اندر کسی کو 20 کلو میں بھی بند کرتے ہیں نا, تو آپ اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتے کہ وہ 1-2 سال جیل میں رہے گا. قوانین 2 مہینے میں بھی باہر آ جاتے ہیں. سعودی عرب جیسے ہونے چاہیے جیسے وہاں پر قوانین ہیں, بالکل قوانین ہونے چاہیے. آپ کا جو تفتیشی افسر ہے وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے, لیکن ایویڈنس بیس پہ جو ہے نا وہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی بارشیں ہو گئی ہیں, اب بارش کے بعد تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کا حال کیا ہے, مطلب یہ تو ان کے لیے چاندی ہو جائے گی مزید لٹیروں کے لیے. بارش ہوئی, سڑکوں پہ کھڈے ہوئے تو گاڑیاں سلو ہوں گی, تو اس کے اندر تو یہ واقعات بڑھے ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ جو واقعات بڑھے ہیں, ہمارا یہ جو آفس ہے, جو سائٹ کے ایریا ہے, یہاں پر بہت سارے ان کو باقاعدہ ہاٹ اسپاٹ قرار دیا گیا تھا کراچی کے کئی علاقے سے, جس میں اورنگی ہو گیا, سائٹ ایریا ہو گیا, کورنگی ہو گیا, اور اس طرح مختلف علاقے جو جن میں ڈیولپمنٹ کا کام اس تیزی سے نہیں چلتا جتنا پوش علاقوں میں ہوتا ہے. تو ان ہاٹ اسپاٹ میں میجورٹی ایسی جگہ تھی جہاں پر کھڈے اور اسپیڈ بریکر تھے. باقاعدہ یہ اسپیڈ بریکر کے اس طرف کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ گاڑی نے ہر صورت میں ہلکے ہونے چاہے بائک ہو یا گاڑی ہو, اور پھر اس کو لوٹا جاتا ہے. اور ساتھ میں نوید نذیر یہاں پہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ نا جب آپ سگنلز پہ بھی رکتے تو فون مت باہر نکالا کرے, کیونکہ اس ٹائم پہ فون چلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو ہمارے پیچھے کورنگی میں بھی جو واقعہ ہوا تھا, جو CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی تھی, 2 بائکرز سبزی فروش سے پیسے لے کے جو ہے وہ اس کو واضح چہرے بھی گرفتاری کو عمل میں آئی. دیکھیں کورنگی پولیس نے ابھی ان کے تقریباً 80 واقعات تھے, 80 CCTV فوٹیج میں سے تقریباً 40% CCTV میں نظر آنے والے ملزمان کو گرفتار کیا ہے. پولیس کی جانب سے اب CCTV فوٹیج کی مدد سے بھی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, اور 50% جو ہے وہ سکسیس ریٹ ہے کہ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی باقاعدہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور رش کا میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ بتا دوں, 2 دن پہلے جب میں
اپنے گھر جا رہا تھا، ٹریفک جام تھا، میرے سامنے 4 بچے ایک گاڑی پہ زبردستی لٹکے تھے اور افغانی بچے تھے، اور ڈرائیور اس سے ایک طرف اس طرف والے سے لڑ رہے تو دوسرا اندر آدھا گاڑی کے اندر گھسا ہوا چیز نکال کے بھاگا میری آنکھوں کے سامنے. میں نے اسی ٹائم پہ پولیس کو فون کیا، لیکن جب تک موبائل آتی وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے شام کو کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے راستے اتنے، چھوٹی گلیاں اتنی ہیں کہ بچوں کو فرار ہونے کا موقع مل جاتا ہے. بہت شکریہ جی. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم ڈسکس کر رہے تھے کراچی میں جو اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ لوگ بھی ذرا خیال کیا کریں، سگنلز پہ فون بند نکالا کریں اور کوشش کریں کہ جب باہر نکلے بھی اپنے ویئر اباؤٹس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، کھو نہ جائیں کسی فون کال میں یا کسی ویڈیوز وغیرہ کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں اکثر. بالکل اکثر چیزیں ہمیں ہوتا ہے کہ جب سگنل پہ رک کے ذرا کوئی چیز دیکھ لیں گے اور وہ سگنل کا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں.